اردو کا خزانہ یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے طاغوت اور اس کے مصنف ہیں رضوان علی سومرو۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ آج جب بھی میں ان روفرسا اور لرزہ خیر واقعات کا تصور کرتا ہوں تو خوف کی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ جاتی ہے۔ آہ میرے خدا، کس قدر بھیانک اور خوفناک واقعات تھے وہ جو کہ میری جیتی جاگتی زندگی میں پیش آئے۔ یہ سارے واقعات خوفناک اور ناقابل یقین حد تک تیر انگیز تھے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلا قتل بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا اور دنیا کا آخری قتل بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی بڑے فساد اور جھگڑے کی ذمہ دار عورت ہی ہے۔ میری زندگی کی یہ پر اسرار اور حیرت انگیز داستان جس کی بنیاد ایک عورت ہے، جس کی جفوں کی وجہ میری یہ داستان جو کہ حیرت انگیز واقعات پر مبنی ہے، ظہور پذیر ہوئی۔ میرا نام امجد بیگ ہے۔ میرا تعلق ایک باعزت گھرانے سے ہے۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا اس لیے ان کی موت کے بعد میں اکیلا پڑ گیا، لیکن میرے والدین نے مرنے سے پہلے میرے ساتھ اتنی مہربانی ضرور کی، مجھے تعلیمی حوالے سے اس قابل بنا گئے کہ میں اچھی نوکری حاصل کر سکوں۔ چنانچہ مجھے نوکری کے لیے زیادہ تگ-و-دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ نوکری فوراً ہی مل گئی اور میری انکم بھی اچھی تھی۔ چونکہ میں اکیلا تھا اس لیے میں اچھا پہنتا اور اچھا کھاتا، اپنی ساری انکم اپنی ذات پر ہی خرچ کر دیتا تھا۔ میری داستان کی ابتدا جیمسن اینڈ بارٹلے نامی ایک فرم سے ہوئی جہاں میں ایک کلرک کی پوزیشن پر جاب کرتا تھا۔ سارا دن کمپیوٹر پر ہی انگلیاں گھنے کی تنخواہ مجھے ملا کرتی تھی۔ چونکہ میں اکیلا تھا اس لیے اپنی زندگی شاہانہ اور اپنی مرضی سے گزارتا تھا۔ پورا ماہ عیاشی سے خرچ کرنے کے باوجود بھی میرے پاس بہت سے پیسے بچ جاتے جن کو پس انداز کر لیا کرتا تھا۔ جس فرم میں جاب کیا کرتا تھا وہ کل 7 اسٹاف پر مشتمل تھا، مجھ سمیت 5 مرد اور 2 عورتیں۔ مردوں میں سب سے زیادہ جوان اور ہینڈسم میں ہی تھا اور خوش لباس بھی رہنا میں ہی پسند کرتا تھا۔ جب میں اپنی فرم جوائن کی تو سواری کے لیے اکثر بسا مسافر رکشا کا استعمال کرنا تھا۔ بعد میں نے آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ فرم میں جو خاتون تھی ان میں سے پہلی کا نام انجیلا تھا جو کہ 40 کی ادھیڑ عمر کرچن خاتون تھی۔ انجیلا کی شادی کو 4 سال ہی ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انجیلا اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ آفس میں ایک بوڑھے جیکب بھی تھے جس نے انجیلا کو مذہب اور ملت کا واسطہ دے کر شادی کے لیے قائل کرنا چاہا، مگر اس نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بوڑھا جیکب اپنا دل اپنے تھیلے میں رکھ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری خاتون ایک لڑکی تھی جس کا نام ناکے تھا۔ ناکے بہت حسین اور طرحدار تھی، لیکن وہ بہت زیادہ فیشن ایبل اور ماڈرن تھی۔ اس کو دیکھ کر دفتر کے سارے اسٹاف نے اپنے سامان عشق کے تمام اوزار اپنے دل سے باہر نکال لیے تھے۔ ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح نائلہ کو متاثر کیا جا سکے۔ میں اس دن حسب معمول صبح کے وقت ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد بس اسٹاپ پر آ گیا تھا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے۔ آفس ہمیشہ 10 بجے لگتا تھا اس لیے میں آرام سے ناشتہ کر کے صبح 8:30 بجے بس اسٹاپ پر آ جاتا اور میری کوشش ہوتی کہ میں ہمیشہ کھڑکی والی نشست کا انتخاب کروں تاکہ آرام سے بس میں سو سکوں۔ چنانچہ میں نے اس دفعہ بھی یہی کیا کہ کھڑکی والی سیٹ پکڑی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لے۔ جو سیٹ میں نے بس میں پکڑی تھی وہ بالکل ہی خالی تھی، باقی بس بھی زیادہ تر خالی تھی۔ مجھے آنکھیں بند کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک عجیب ناگوار قسم کی بدبو میری شامہ سے ٹکرائی تھی۔ بدبو انتہائی تیز تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ بدبو بالکل ہی میرے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ بدبو ایسی تھی کہ جیسے پرانا گوشت پڑا سڑ گیا ہو۔ میں نے ادھر دیکھا تو چونک گیا کیونکہ میرے ساتھ والی جو سیٹ خالی تھی اس پر ایک شخص کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔
اس کا چہرہ بھی کمبل ڈھکا ہوا تھا۔ تیز قسم کی بدبو اس کے پاس سے مجھے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بدبو اس قدر تیز اور سریع التاثیر تھی کہ اس کو پوری بس میں پھیل جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت یہ تھی کہ بس میں کوئی بھی اس بدبو سے متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوری بس میں نظر دوڑائی، مجھے کوئی بھی مسافر پریشان نظر نہیں آیا۔ وہ بدبو ایسی تھی کہ جیسے کہیں لاش سڑ رہی ہو۔ اے بھائی، کون ہو تم؟ کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھو، بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ میں نے اس کے کمبل کو ہلایا۔ کمبل ہلاتے ہی ایک نہایت ہی گندا سا احساس میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے بلانے پر اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے سوچا نہ جانے کون ہے، اس کو ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم بدبودار ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی سیٹ بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اٹھ کر اس کے درمیان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے میرے اور سیٹ کے درمیان اپنا اڑا دیا۔ میں چونک کر رک گیا۔ میں نے اس کی طرف نہایت غصے سے دیکھا۔ اچانک اس نے اپنے میلے کچیلے کمبل سے منہ باہر نکالا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر خوف کا ایک احساس تھا جو کہ میرے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ عجیب سا مکروہ اور نحوست سے بھرپور چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ کسی تو بڑیے کی طرح سیاہ تھا۔ سر کے سارے بال سیاہ گھنگریالے تھے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ہونٹ موٹے اور حبشیوں کی طرح تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے وہ آنکھیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہ کسی زندہ انسان کا چہرہ نہ ہو۔ عجیب بے رونقی اور نحوست تھی اس چہرے پر۔ کون ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اپنے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے صاف محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے اندر کپکپی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف کا احساس میں نے اپنے اندر دوڑتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ مجھے مضحکہ خیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ دفتنا وہ مجھے دیکھ کر قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس طرح کہ اس کے گھورنے پر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہے۔ میں نے جانے کے لیے زور لگایا، لیکن شاید اس میں مجھ سے زیادہ دم تھا۔ میرے زور لگانے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ اور دیدے پٹ پٹا کر مجھے گھورنے لگا۔ ہٹو ادھر سے، نہ جانے کیسے پاگل چڑھا رکھے ہیں، میں نے چلا کر کہا۔ مجھے اس طرح چلاتا دیکھ کر اگلی سیٹ کے سارے مسافر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی، کیوں چیخ رہے ہو؟ مجھ سے آگے والی سیٹ کے ایک بڑے میاں نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ نہ جانے کیسے کیسے گندے لوگ چڑھ جاتے ہیں بس میں۔ میں نے بڑے میاں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ کون سے گندے لوگ کہاں ہیں؟ بڑے میاں نے مجھے دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ یہاں۔ میں نے اپنی سیٹ کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ کیا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ گندا اور مکروہ انسان غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ مکروہ گندا انسان کون تھا؟ کیا میری آنکھوں کو دھوکے ہوا تھا؟ سارے لوگ مجھے اب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اسی اثنا میں میرا بس اسٹاپ آ گیا۔ میں فوراً ہی بس سے اتر گیا۔ میرا ذہن مستقل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ پر اسرار اور بدبودار انسان کون تھا، مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ یہی سارے سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اسی دوران میں آفس میں پہنچ گیا۔ حسب توقع ناکہ سب سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی آمد کے بعد ہی سارا اسٹاف پہنچا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیٹ پر بیٹھی پاکٹ مرد سے اپنا میک اپ درست کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے مجھ پر اچپٹی سی نظر ڈالی اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی اپنی سیٹ وغیرہ کو صاف کر کے کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ کل کا ضروری کام آج پورا کرنا تھا، اور کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس بھی تیار کر کے سبمٹ کرنے تھے۔ اچانک میری نظر نائلہ پر پڑی اور میں پھر اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔
نائلہ اور مجھے ساتھ کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے۔ ان 6 ماہ میں پہلی بار ناکے کو دیکھنے کا میرا زاویہ تبدیل ہوا۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے کبھی اتنی خوبصورت نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور چہرے پر لیس کی مناسبت سے میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر گہری اور حسین نظر آ رہی تھیں کہ میرا دل ان آنکھوں میں ڈوب مرنے کا کر رہا تھا۔ ان کی گہرائی جھیلوں سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے خوبصورت اور لرزتے لبوں کو دیکھ کر مجھے وہ گلاب یاد آ گئے جن پر شبنم کے قطرے چھلک اٹھے ہوں۔ بس محبت کا احساس میرے دل میں جاگزی ہو گیا۔ آج پوران مجھ سے کا مہینہ ہوا میں اس کو دیکھتا رہا۔ میری ہوئیت کو اس نے بھی محسوس کیا تھا، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ شام کو چھٹی کے بعد ہم سب گھر کے لیے نکل گئے۔ موسم خوشگوار تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اس میں گرمی کا احساس کم تھا۔ نائلہ بھی بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اور میں بھی۔ اچانک سب سے پہلے میری بس آئی اور میں نے اپنی بس کو جانے دیا، چونکہ نائلہ کی بھی بس نہیں آئی تھی۔ اسٹاپ پر اور لوگ بھی تھے لیکن مرکز نگاہ نائلہ تھی۔ نائلہ نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ اس کے اس طرح مسکرانے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے میری نظروں اور دل کے پیام کو سمجھ لیا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میں نے بس کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بس کی رفتار تیز تھی اور وہ بہت زیادہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ لوگ دروازے پر ڈنڈا پکڑ کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً ہی بس کی سمت دوڑ لگا دی۔ بس رکی، میرے ساتھ اور بھی لوگ بھاگے۔ جیسے ہی میں نے بس کا ڈنڈا پکڑا کسی نے میرا بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ جیسے ہی اس نے مجھے کھینچا میں فوراً ہی گر پڑا۔ بس آگے بڑھ گئی۔ بس کے آگے بڑھ جانے کے سبب میں روڈ پر سر کے بل گرا، جس سے میرے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی۔ مجھے یوں لگا کہ میرے آنکھوں کے گرد ان گنت سورج طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں۔ میں بھنا کر اٹھا اور میرے منہ سے مغلظات جاری تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت و خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا سارا درد ہوا ہو گیا۔ یہ وہی تھا، گندا کمبل پوش مکروہ اور غلیظ۔ وہ کمبل پوش مکروہ انسان مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن سے پھوٹنے والی بدبو میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ تم؟ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں، ہم۔ تجھے ابھاری ہونا چاہیے ہمارا۔ تھوڑی جان بچالی ہم نے، وہ دیدے پٹ پٹا کر بولا۔ مطلب؟ اگر تو اس بس میں جاتا تو جان سے جاتا، کیا بک رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ تجھے بعد میں خود پتہ چل جائے گا۔ اگر تو ہمارے کام کا نہیں ہوتا نہ تو مرنے دیتے تجھے ہم۔ ہاں۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ اس مکروہ اور غلیظ انسان کو مجھ سے کیا کام؟ مجھے تو یہ کالا علم کرنے والا معلوم پڑتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں اپنے کسی علم کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہو؟ کیسا کام؟ کالی پہاڑی آجا، تھوڑی زندگی بدل دے دیں گے، دھنوان کر دیں گے تجھے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے ابکائی سی محسوس ہونے لگی۔ نہایت مکروہ اور نحوست سے بھرپور تھی۔ دوتن، نہیں میں نہیں آ سکتا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری بات سن کر وہ دیوانوں کی طرح ہنس پڑا اور اپنے الجھے ہوئے بالوں کو ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، می سے چلیا پر مت اہم ماں کال کی تو میرے ساتھ دنیا کا رکھ پائے گا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کے بدن سے آنے والی ناگوار مہک مجھے پاگل کیے جا رہی تھی۔ میں فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تو جدھر بھی قدم بڑھائے گا مجھے اپنے دروازے پر پائے گا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔
घर पहुंचकर टीवी खोलकर बैठ गया। मैं चैनल तब्दील करता जा रहा था कि एक बस के हादसा की खबर सुनकर मैं चौंक गया। मैं फटी फटी आंखों से इस बस के हादसा की खबर को देख रहा था। ये वही बस थी जिस पर मैं सवार हो रहा था। बस बरयक फेल होने के सबब आगे वाली एक दूसरी बस से टकरा गई थी और दोनों 20 फुटपाथ चढ़ गई थीं। 9 मुसाफिर और 2 रागीर जाँ बहक हो गए थे और मुतअद्दिद जख्मी थे। इस गंदे और गलीज इंसान को कैसे पता चला कि जिस बस में सवार हो रहा हूं वो हादसा का शिकार होने वाली है? क्या वो किसी पर असरार कुव्वत का माहिर है या मेरा शक ठीक है कि वो काला जादू करता है? इसके बाद मैंने 2 दिन की छठी कर ली थी, क्योंकि मेरे सर पर चोट लगने के सबब सर से खून निकलने लगा था। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तोहफा ले जाना ना भूला। बगैर बताए छठी करने पर मुझे बातें तो सुनी पड़ी थीं, लेकिन मुझे इसकी परवाह न थी। मैं जानता था कि इतनी बातों के बावजूद वो काम से तो नहीं निकालेंगे, अलबत्ता 2 दिन के पैसे काट लेंगे। काम के दौरान मैंने अपनी नज़रों का मरकज़ सिर्फ नायला की ज़ात को ही रखा था, क्योंकि इसका डेस्क और मीराड लिसक तकरीबन साथ ही थे। नायला ने इस चीज़ को अच्छी तरह से फेल कर लिया था कि मैं इसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा हूं। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन मैं इसको तोहफा ना दे पाया। पूरे दिन वो मुझे मुस्कराती हुई नज़रों से देखती रही, लेकिन मैं उसके पास जाने की हिम्मत न कर पाया। इन 2 दिनों में वो मेरे लिए एक ख़ास ही अहमियत इख्तियार कर गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद हम दोनों ही बस स्टॉप पर आ गए। मैं इससे थोड़े फासले पर खड़ा था और मेरी नज़रें मुसलसल उसकी तरफ थीं। उसने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा, लेकिन बस में चढ़ते वक्त उसने फिर मेरी तरफ मुस्करा कर देखा। इसकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या बात थी कि मैं दिल थाम कर रह गया। इसके जाने के बाद मैं बस स्टॉप पर अकेला खड़ा रह गया और दूसरे मुसाफिर भी थे। अचानक मेरे ज़हन में वही वाक़या घूमने लगा था। अगर इस गंदे कंबल पोश ने मेरी जान न बचाई होती तो शायद आज मैं अपनी इस दास्तान को बयान करने के लिए जिंदा ना होता। मैं ने एक झरझरी ली और बस में सवार हो गया।